ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے دوبارہ سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا. تو سحر حسن صاحبہ، آپ سے بات چیت چل رہی تھی. مجھے آپ بتائیے کہ شاعری میں اسلوب کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شاعری میں انداز بیاں، اسلوب، یہ کتنا زیادہ تاثر رکھتا ہے کسی قاری کے پڑھنے کے لیے؟ اسلوب کی بہت اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلوب کس طرح بنتا ہے. ظاہر ہے جو آپ کا ارد گرد کا ماحول ہوگا وہ بھی اسلوب پہ اثر کرے گا. آپ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ کس ماحول میں ہوئی ہے. جو بات کرنے والے لوگ تھے، جیسے میری نانی اماں، چونکہ ان کا تعلق بانس بریلی سے تھا اور وہ بہت ہی پیاری اردو بولتی تھیں. اچھا. تو وہ لفظ جو ہیں وہ مجھے آج بھی، جو میں نے اپنی کتاب میں بھی استعمال کیے، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا اسلوب ہے، یہ کیسا اسلوب ہے. صحیح. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری لغت تھیں اردو کی. اچھا. میں نے جو بھی لفظ سیکھے ان سے، وہ اتنے مختلف سے سیکھے، اتنے منفرد لفظ وہ استعمال کرتی تھیں، اور وہ سارے اس کے عکس میری کتاب میں آپ کو ملیں گے جا بجا. پرچھائیاں ملتی ہیں. ہاں بالکل ملیں گی پرچھائیاں. بالکل صحیح کہا آپ نے. صحیح صاحب، شاعری بھی آپ کرتے ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، غزلیں بھی کہتے ہیں آپ. تو مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شعر کہنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بڑی منفرد سوچ کا حامل ہوتا ہے، شاعر پیدائشی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ اصل میں سوچ تو عام ہی ہوتی ہے، لیکن وہ منفرد ہو جاتی ہے جب وہ اسی چیز کو شعر کے قالب میں ڈالتا ہے. تو اس کی وضاحت کے لیے جوش نے ایک جگہ کہا تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے، شعر کی تعریف کیا ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ جب نطق شاعر پر کوثر و تسنیم کا ترشح ہوتا ہے تو اس کی ترکیب ادب اسے مصروں میں ڈھال لیتی ہے، جو شعر کہلاتا ہے. واہ، یہ شعر کی تعریف ہے. تو جیسے ایک عام سی بات ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب انسان مر جائے گا، پریشان کیوں رہتا ہے، عام سی بات ہے. اسے خاص بنانے کے لیے شعر کہہ دیا گیا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں. یہ بڑی عام سی بات ہے، لیکن اس میں ایک موسیقیت پیدا ہو گئی، خاص بات پیدا ہو گئی. شعر عام چیز ہوتی ہے، تو شعر ہوتا ہی یہ ہے کہ جو عام چیز کو خاص بنا دے. شاعری کا آغاز کب کیا آپ نے صحیح صاحب؟ شاعری کا آغاز کبھی بھی نہیں ہوتا. شاعری کا آغاز تو شروع سے ہی ہوتا ہے. یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا آپ نے صحیح کہا کہ یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور جو شاعر ہوتا ہے وہ شروع سے ہی شاعر ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اظہار کا کوئی وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ورنہ شاعر پیدا ہی ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے. بنتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں بنتا. اور جو بنتا ہے وہ آورد ہوتی ہے، اس میں آمد نہیں ہوتی. آورد ہوتی ہے، آورد ہوتی ہے، آمد نہیں ہوتی. یعنی کہ بناتا ہے وہ اپنی طرف سے. وہ کوشش کر کے پہلوانی کرتا ہے مصروں کے ساتھ، تب وہ مصرے بنتے ہیں. بڑی مشکلوں سے جوڑ توڑ کرنے کی، اس میں تاثر پیدا نہیں ہوتا. اچھا، وہ نقص نظر بھی آ جاتے ہیں پھر وہاں پہ. میری اپنے شاعری کا جو تعلق ہے، شروع سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مجھے فیکلٹیز دی ہیں، ان میں ایک شاعری بھی ہے. لیکن اس کو آزمانے کا وقت ہندوستان میں ہی آ گیا تھا کہ جب شاعر وہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے تو شاعر کو پورا شعر سننے کے لیے آتا تھا، واہ واہ کرتے تھے. تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی شعر کہنا شروع کیا. تو وہی جو تک بندی جیسے کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. چونکہ مجھے تمیز تو نہیں تھا کہ آپ کے مصرع کیا ہوتا ہے، آپ کے ردیف کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، خیال کیا ہوتا ہے، اسے باندھتے کس طریقے سے. بار کے کوشش کی تو میں نے وہاں اس وقت اس شہر کے اساتذہ میں شمار ہوتا تھا خواجہ فیروز آبادی کا. ان سے میں نے اصلاح لینا شروع کیا، وہ اصلاح کر دیتے تھے. پھر ایک کافی دن کے بعد میں مشاعرہ جب پڑھنے لگا، پڑھتا تو مجھے کافی دیر کے بعد وقت دیا جاتا تھا پڑھنے کا. وجہ یہ تھی کہ میری آواز بہت اچھی تھی، ترنم سے پڑھتا تھا. اچھا، طرز سے پڑھتے تھے. اب فرمائش ہی نہ کر دیجیے گا ترنم سے پڑھ سنائیے. ہم آخر میں بالکل آپ کا کلام سنیں گے سر. کوئی وہ تو آپ سننے آتے تھے لوگ. تو ایک روز میں اپنی غزل کہہ کر گیا، مترئی غزل تھی، مصرع طرح کا دیا ہوا تھا. تو اثر چنگیزی اس وقت ان کے مشاعرے کے صدر تھے. وہ غزل لے کر میں اپنے استاد کے پاس گیا
تو انہوں نے پہلا شعر پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ اب تم بغیر اصلاح کے پڑھ سکتے ہو. اچھا یہ بڑا جملہ ہوگا آپ کے لیے یقینی طور بغیر اصلاح کے پڑھ سکتے ہو. وہ میں نے جیسا کہا تھا ویسے مشاعرے میں آ کے پڑھ دیا. میں وہی سنا دیتا ہوں آپ کو غزل پہلے بالکل ارشاد. جو میں نے مشاعرے میں پڑھی. ہر سکون کی تہ میں 100 آتش فشاں رکھتا ہوں میں. ہر سکون کی 100 آتش فشاں رکھتا ہوں، تہ میں 100 آتش فشاں رکھتا ہوں میں. ضبط کا ایک رخ نمایاں ایک نہاں رکھتا ہوں. واہ واہ. ضبط کا ایک رخ نمایاں ایک نہاں رکھتا ہوں میں. ہیج ہے میری نظر میں آشیانوں گلستاں. ہیج ہے میری نظر میں آشیانوں گلستاں. آدمی ہوں عزم تعمیر جہاں رکھتا ہوں. واہ واہ واہ. آدمی ہوں عزم تعمیر جہاں رکھتا ہوں میں. اور اب بھی وہ اپنا سمجھ کر مجھ کو اپنا لیں قمر. قمر میرا تخلص ہے. اب بھی وہ اپنا سمجھ کر مجھ کو اپنا لیں قمر. کون جانے پھر کہاں یہ سر کہاں رکھتا ہوں میں. واہ کیا بات ہے. کون جانے پھر کہاں یہ سر کہاں رکھتا ہوں میں. یہ پہلے شعر تھے. پہلے شعر آپ نے یہاں سے آغاز کیا. ساحر صاحب آپ مجھے بتائیے، ابھی ہم بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے شعراء کی بھی بات کر رہے تھے. سر نے تذکرہ کیا کہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے. تو وہ جو غالب اور میر کی دہائی کے شعراء تھے، الطاف حسین حالی صاحب اور اس کے بعد میر انیس صاحب، یہ تمام فہرست ہے. وہ ایک زبردست قسم کا دور تھا. آپ مجھے بتائیے ان میں سے کن کو آپ نے پڑھایا اور کن سے بہت زیادہ متاثر رہی ہیں آپ؟ ظاہر ہے جب ہم تدریس کے حوالے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو سب کو پڑھا جاتا ہے. لیکن جو میری اپنی شاعری ہے، میں سمجھتی ہوں کہ شاعری جو ہے میری وہ ایک خداداد صلاحیت بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں جو مقصد قدرتی طور پہ یا قدرتی مناظر ہو گئے اس سے میں بہت انسپائر ہوتی ہوں اور پھر میں کچھ لکھنے کی طرف جاتی ہوں. کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو مجھے کچھ لکھنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں. کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جو مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اپنا قلم اب اٹھا لوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھنا اپنی جگہ ہے، لیکن جو مشاہدات اور تجربات ہیں، جو زندگی کا ایک پورا سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ ہے زندگی کا، اس سے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں تو اس کے سارے عکس جو ہیں وہ آپ کی شاعری میں نمایاں ہونے لگتے ہیں. صحیح، بالکل. ابھی آپ نے قدرتی مناظر اور قدرت کے شاہکار سے بتایا کہ آپ بہت متاثر ہیں اور کوشش یہ کرتی ہیں کہ شاعری میں، تو مجھے مغربی ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں ولیم ورڈسورتھ. میں جب 9th-10th کلاس میں ان کی پوئٹری پڑھا کرتی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ شاعر کی نگاہ کیا اتنی ہی گہری ہوتی ہے کہ ہم تو نارملی ان چیزوں کو اتنا گہرائی میں مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن ایک شاعر کا شاید یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پہ بھی نگاہ ڈالتا ہے جس پہ عام شخص کی نظر نہیں جاتی ہے. سعید صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کوئی ایک بہت ہی اہم کام سر انجام دینے جا رہے ہیں اور آپ نظمیہ انداز میں اپنی کوئی بڑی کاوش کرنے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. مجھے میرے دوستوں نے کہا میں بہت جلدی شعر بہت جلدی کہہ لیتا ہوں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے کوئی مشاعرے میں نہیں پڑھتا. مجھے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس گلاس پر شاعری کر دی تو مجھے یہ بڑا محاورہ ہے اس کا. تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ گول و بلول کی شاعری تو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، کچھ تھوڑا سا کنسٹرکٹیو کام بھی کیجیے، اس شاعری کو اپنے کسی مقصد کے تحت استعمال کیجیے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے اتنا، اس میں سے کچھ تلاش کریں. تو پھر میں نے سلیکٹ یہ کیا کہ تلاش کیا کہ قرآن منظم موجود ہے، مجھ سے پہلے لوگوں نے کیا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر جو ہے وہ منظم نہیں ہے. تو میں نے یہیں سے کام شروع کیا جو دنیا میں پہلا کام ہے، آج تک کسی نے نہیں کیا، کہ جو تفسیر ہے قرآن کی اس کو نظم کیا جائے. کیا بات ہے. یہ تقریباً 7-8 سال پہلے مجھے خیال آیا اور شروع کیا میں نے. اب تک میں 1/4 قرآن کر چکا ہوں ماشاءاللہ. لیکن افسوس یہی ہے کہ بہت دیر میں خیال آیا. اب عمر 85 تو سال ہو گئے عمر کے، اب بہت تھوڑی سی بچی ہے، میں وہ مکمل نہیں کر سکوں گا، لیکن کوشش ہے کہ جتنا زیادہ ہو جائے. تو یہ پہلا کام ہے کہ جو میں کر رہا ہوں. بڑا منفرد کام ہے سعید صاحب. میرا جہاں تک خیال ہے میں نے ابھی تک سنا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس جانب کسی نے قلم اٹھانے کی جسارت کی. چونکہ دیکھیے قرآن پاک ہم نارملی مسائل کی طرف قلم اٹھاتے ہوئے ایک مسئلہ قطع کلام ہوتا ہے کہ اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ شاعری
جو ہے وہ ایگزیجریشن کا نام ہے. آپ اس میں غلو سے کام لیتے ہیں. قرآن میں یہ گنجائش نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں ذرا سی بھی سہو ہو جائے تو مولوی پیچھے لگ جائیں گے. بالکل فتویٰ لگ جائے گا فوراً. بہت بہت مشکل کام ہے یہ, تلوار پہ کی دھار پہ چلنے والا کام. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے جو جن کی تفسیر کو میں نے کیا ہے, چونکہ میں تو عالم نہیں ہوں, میں نے جن لوگوں نے تفاسیر کی ہیں, مودودی صاحب ہیں یا اور ہیں, ان کو اپنے سامنے رکھ کر میں نے کیا اور ان کو میں نے پڑھوایا, خاص طور سے کہ آپ اس میں بتایا ڈیفیکٹ کہاں ہے. تو مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر غلو سے آپ نے کام لیا ہے, تو اور موٹیویشن ہوا ہے. بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ کام. بالکل آپ کا بہت منفرد اور عمدہ یہ کام ہے. میری دعا ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں جلد سے جلد, تاکہ دنیا کے سامنے آپ کا کام. پبلشر نے, چونکہ اب یہ قرآن کی باتیں اور مذہبی باتیں چھاپنے والے آسانی سے تیار نہیں ہوتے, اس لیے انہیں تو پیسہ بنانا ہوتا ہے. جی تو میرے جو پبلشر ہے میری کتابوں کا, اس نے انکریج کیا کہ آپ لکھیے, چھاپوں گا میں اسے. کیا بات ہے. ساحر صاحبہ, غزل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر غزل اپنا دیسی جو پیراہن ہے, جو نارملی ہم غزل کی تعریف کرتے ہیں, اب وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ تھوڑا مفقود ہوتا جا رہا ہے. اور روزمرہ کی جو ہماری نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں, استعمال ہونے والی اشیاء ہیں, جیسے موبائل ہو گیا, نیٹ ورکنگ ہو گئی, اس طرح کے الفاظ آپ کو شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں. تو آپ اس سے مطمئن ہیں, اس نئے انداز سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی جو ہے وہ ارتقاء کے سفر پر ہے جی, اور غزل جو ہے وہ بھی اس ارتقائی سفر سے بچ نہیں سکتی. سو اگر آج کے دور میں جدیدیت کی طرف غزل جا رہی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں ایسا ہونا ہی چاہیے. انٹرنیٹ کو ہم انٹرنیٹ کہیں گے اور وائی فائی کو وائی فائی کہیں گے, کمپیوٹر کو یقیناً ہم کمپیوٹر ہی کہیں گے. جی تو وہ سب جو بھی لکھنے والا ہے وہ یہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں اور وہ ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے. تو وہ ساری لفظیات جو ہیں وہ تو آئیں گی نا اس میں, اسی دور کی جی ہاں جو تقاضے ہیں, جو چل رہی ہیں وہ. بالکل ایسا ہے. بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں مشاعروں میں جاتی ہوں, جب آرٹس کونسل میں جاتی ہوں, تو اس چیز کو اس طرح سے شاید نہیں لیا جاتا. اس وقت بھی ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ اگر شاعری ہے یا کچھ تصنیفات ہیں تو وہ آپ کو ایک مخصوص لوگوں کے پاس نظر آئیں گی, تو وہ شاید اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں کہ غزل کے معنی کیا ہے؟ عورت کی تعریف کرنا, عورتوں سے باتیں کرنا, یہ ہے غزل. لیکن اس میں جو انقلابی تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب شاعروں نے عورتوں کے بجائے اپنے موجودہ معاشی اور سیاسی اور معاشرتی مسائل کو غزل کے روپ میں ڈالنا شروع کیا. صحیح. تو غزل نے ایک نیا پیرایا تبدیل کیا. بالکل. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ ہم ارتقائی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور غزل جو ہے وہ بھی اپنے ارتقائی سفر پر ہے. بلکہ مسائل میں رومانیت پیدا ہو جاتی ہے. جب ہم اپنے مسائل کو غزل میں ڈالتے ہیں تو اس میں ایک رومانیت بھی آ جاتی ہے. وہ آسان لگنے لگتے ہیں مسائل. مسائل میں وہ مسائل پھر آپ کو مسائل نہیں لگتے ہیں, بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسائل کو جب شعری انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو بڑی پذیرائی بھی اس وقت ملتی ہے. لیکن پھر بھی ملی جلی کیفیات ہیں, کچھ لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں, کچھ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. صحیح صاحب, آپ کی تقریباً اب تک کتنی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ مجموعی طور پر تو 100 کتابیں ہیں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ تحریر کی ہے. اس میں 50 اردو کی ورژن میں اور 50 انگلش میں. لیکن یہ بڑا جان لیوا سفر تھا. جب مجھ سے کسی نے کہا, فرمائشی میرے پرنسپل نے, کہ آپ کچھ اکنامکس پر لکھیں, تو میں نے ان سے وعدہ تو کر لیا, لیکن گھر میں بیٹھا کاغذ میں نے سامنے رکھا, قلم میرے ہاتھ میں تھا, تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, کیا کروں, قلم میں نے رکھ دیا. دوبارہ جا کے میں نے ان سے صبح کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, پہلے کوشش کریں. اس کے بعد پھر میں نے الٹا سیدھا جو کچھ لکھنا تھا فرسٹ ایئر کے سلیبس کے مطابق لکھا. ڈاکٹر سرور میرے ٹیچر تھے کراچی یونیورسٹی میں, تو انہوں نے دیکھا اس کو اور کچھ تھوڑی سی اصلاح کی, تو تھوڑا سا موٹیویشن ہوا کہ لکھوں. پھر لکھنا جو شروع کیا تو میں نے آج تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور میں نے جو کچھ لکھ دیا اتنا اطمینان ہو جاتا ہے, اپنے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے انسان کو, لکھتا رہے وہ, میں کبھی اپنے لکھے ہوئے کو پڑھتا دوبارہ ہو نہیں. اچھا, کمال کی بات ہے یہ. جو دے دیا وہ پریس میں چلا گیا,
اور اللہ کا شکر ہے آج تک کسی نے مجھ سے تنقید نہیں کی. تنقید، اچھا ہم تنقید کے حوالے سے بات کریں گے صحیح صاحب، بس ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے، ہم واپس آتے ہیں. تو ناظرین ابھی آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں.